سبحان اللہ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے معراج کا۔ جی ہاں، جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پچھلی ایپیسوڈز کی طرح آج بھی جو ہے ہم انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس لے کر دوبارہ حاضر ہے، اور آج بھی جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے راشد علی بھائی جی، اور وہ جو ہے ہمیں پیاری پیاری سی باتیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو ہے ہم پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے، اور پھر جو ہے قصیدہ معراج کی جانب جائیں گے، اور ہمارے راشد بھائی ہمیں جو ہے قصیدہ معراج میں سے کسی ایک شعر کی شارٹ اور آسان وضاحت کریں گے، اور پھر جو ہے ہم اپنے نعت خوانوں کی جانب جائیں گے، اور پھر جو ہے سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہوگا واقعہ معراج۔ جی ہاں، واقعہ معراج سیگمنٹ ہوگا، اور اس میں جو ہے واقعہ معراج کنٹینیو کریں گے ہمارے راشد بھائی، اور پھر جو ہے بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہوگا سوال و جواب واقعہ معراج۔ پیارے پیارے بچوں، آپ نے جو ہے غور سے سننا ہوگا، کیونکہ پھر ہوں گے اس کے بعد آپ سے جی ہاں سوالات ہوں گے، اور آپ نے دینے ہوں گے اس کے جوابات۔ جی ہاں، درست جوابات جو ہے دینے ہوں گے، اور پھر جو اگر آپ چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں ہمارے راشد بھائی سے، اور انشاءاللہ ان بچوں کے سوالات کے جوابات دیں گے ہمارے راشد بھائی انشاءاللہ۔ تو آئیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے چاہیے۔ آئیں ایک مرتبہ مل کر پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیں بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے قصیدہ معراج۔ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ تو پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے قصیدہ معراج، اور ہمارے ساتھ موجود ہے راشد علی بھائی۔ راشد بھائی، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا کرم۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی، کون سے شعر کی جو ہے آج آپ وضاحت کرنے والے ہیں؟ جی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو قصیدہ معراجیہ ہے، جو معراج کے واقعے کے حوالے سے اشعار کی صورت میں بڑی خوبصورت منظر کشی ہے، اور اس پروگرام میں ہم ایک شعر کو شامل کرتے ہیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ ہمارے نعت خواں اس قصیدے کے مختلف اشعار پڑھتے ہیں، لیکن ایک شعر کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو اب تک جو ہماری ایک روٹین رہی ہے، آج بھی انشاءاللہ ایک شعر کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور حمزہ بھائی، یہ وہ شعر ہے جس میں معراج سے متعلق ایک حدیث پاک کی طرف گویا کہ اشارہ ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو معراج کی رات رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائیں، اور بلندی کا بچوں وہ مقام کہ جہاں پر مکان بھی ختم ہو چکا تھا، لا مکان کا ایک سما تھا، اور رب تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا مزید قرب بخشا، اپنے قریب فرمایا، اپنی رحمت سے قریب فرمایا، اپنی قدرت سے قریب فرمایا، اور بغیر کسی واسطے کے، بغیر فرشتے کے واسطے کے، ڈائریکٹ اپنے محبوب علیہ السلام سے کلام بھی فرمایا، جس کو وحی کہا جاتا ہے، اور جاگتے کی عالم میں، بیداری کے عالم میں اپنے محبوب علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار بھی کروایا۔ سبحان اللہ۔ تو اب بچوں، ایک حدیث پاک ہے کہ جب
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات بلندی فرماتے ہوئے لا مقام میں پہنچے، قرب خاص رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک قرب خاص تھا، تو وہاں جب پہنچے تو ایک ندا دی گئی، ایک پکار دی گئی، ایک آواز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی دی، جس میں فرمایا جا رہا تھا ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد۔ کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی قرب خاص میں جب ہمارے نبی ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے ہیں تو رب کی قدرت کی جناب سے یہ ندا آتی ہے کہ اے خیر البریہ، یعنی اے مخلوق میں سب سے بہترین ذات، قریب آئیے۔ ادنو یا احمد، اے احمد مجتبیٰ قریب تشریف لائیے۔ ادنو یا محمد، اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پاس آئیے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اتنا قرب پایا جس کو سورہ نجم میں بیان کیا گیا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ اس کی رفتیں، اس کی بلندیاں کیا ہیں، یہ رب جانے اور اس کا محبوب جانے۔ تو پیارے بچوں، معراج کی رات جو یہ ایک خاص مقام تھا اور جس کو مکان بھی مجازن کہا جاتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی قدرت سے رحمت سے قریب کیا اور بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا، اور اس طرح کی ندائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے حمزہ بھائی انہی نداؤں کا، انہی پکاروں کا گویا کہ ذکر کیا ہے اور اشعار کی صورت میں، شعر کی صورت میں اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ پہلے میں وہ شعر پڑھتا ہوں، پھر اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر کے انشاءاللہ اس کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اپنے قصیدہ معراجیہ میں فرماتے ہیں بڑھ اے محمد، بڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، آگے آنا، بڑھ اے محمد، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھیے، کریم ہو احمد، یہ قریب نہیں ہے بچوں، لفظ کیا ہے، کریم، آخر میں نون غنہ ہے، لیکن اس کریم کا مطلب ہی قریب ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لفظ کیا ہے کریم، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، میننگز کیا ہے، قریب ہونا۔ تو بڑھ اے محمد، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کریم ہو احمد، اے احمد مجتبیٰ قریب تشریف لائیے، قریب آ سرور ممجد۔ یہاں دو لفظ ہیں، ایک ہے سرور اور ایک کیا ہے، ممجد۔ سرور کا مطلب ہوتا ہے سردار، کیا مطلب ہوتا ہے بچوں، سردار۔ سرور کا مطلب سردار۔ اور سردار کو کیا کہتے ہیں، سرور۔ سردار کا مطلب سرور، اور سرور کا مطلب سردار۔ ایک ہی معنی میں یہ استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، تو سرور ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن سردار کا معنی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ سردار جو ہے وہ سرور کے مقابلے میں تھوڑا آسان لفظ ہے۔ تو سرور کا مطلب کیا ہے، سردار۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف اپنے امت ہی کے سردار نہیں، کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف اپنی امت کے ہی سردار نہیں بلکہ سارے رسولوں، بلکہ ساری مخلوق خدا کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سید المرسلین ہے۔ آپ کا ایک لقب کیا ہے، ٹائٹل کیا ہے، سید المرسلین، رسولوں کے بھی سید و سردار۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے پوری کتاب بھی اس حوالے سے لکھی ہے اور تقریباً 130 احادیث اس میں بیان فرمائی، اور اس بات کو آپ نے ثابت فرمایا، پروف فرمایا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے رسولوں اور نبیوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور اس کو ایک شعر میں بھی بیان کیا، ہمارے نعت خواں اگر سنانا چاہیں کہ بڑے آسان انداز میں اس فلسفے کو آپ نے بیان فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید المرسلین ہیں، سب سے بلند و بالا ہے مخلوق میں، سرور ہیں، سردار ہیں، بادشاہ ہیں، افضل و اعلیٰ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، عام لوگوں سے، خلق کا مطلب مخلوق، عام لوگ، عام لوگوں سے بڑا مرتبہ کن کا ہوتا ہے حمزہ بھائی، اولیاء کا۔ اولیاء سے بھی بڑا مرتبہ کس کا ہوتا ہے، انبیاء کا، رسولوں کا۔ اور نبیوں اور رسولوں میں بھی سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جی، سرور
سرور کا معنی کیا ہے؟ سردار۔ آگے لفظ آیا ممجد۔ ممجد کا مطلب ہے بزرگی والا، وہ ذات جس کو بزرگی اور شرف عطا کیا گیا ہو۔ تو حمزہ بھائی سرور ممجد کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ سردار کہ جن کو بزرگی عطا کی گئی، جو بزرگ سردار ہیں، شرف و مرتبے والے سردار ہیں۔ تو فرمایا گیا اب یہ سرور ممجد، اے بزرگی والے سردار، تو روایت میں کیا الفاظ ہے؟ یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سب سے بہترین ذات۔ گویا کہ اس کا یہ ترجمہ اور خلاصہ ہے کہ قریب آ سرور ممجد، اے بزرگی والے سردار، اے بزرگی والے مخلوق کے سردار، قریب تشریف لائیے، اے احمد قریب آئیے، اور اے محمد عربی قریب تشریف لائیے۔ اب یہ جو صدائیں تھیں پیارے آقا علیہ السلام کو جو قرب بخشا جا رہا تھا، پیارے بچوں قریب ہونے کا جو پیارے آقا علیہ السلام سے فرمایا جا رہا تھا، یہ کتنی شاندار صدائیں تھیں، یہ کیسا سما تھا، یہ کیسا منظر تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نثار جاؤں۔ نثار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نثار بھائی بھی ہوتے ہیں، لیکن نثار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قربان ہونا، فدا ہو جانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو جو یہ لامقام قدرت کی جانب سے صدائیں دی جا رہی تھی، یہ اتنی شاندار عرفہ والا تھیں اور اتنی مبارک تھیں کہ نثار جاؤں، میں قربان ہو جاؤں۔ یہ کیا ندا تھی؟ ندا کہتے ہیں پکار کو۔ نثار جاؤں، قربان جاؤں، یہ کیا ندا تھی؟ ایک تعجب ہو رہا ہے، ایک اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نثار جاؤں، قربان ہو جاؤں، یہ کیا ندا تھی، کیسی پکار تھی، یہ کیا سما تھا۔ نون غنہ آتا ہے آخر میں، سما۔ سما کا مطلب بچوں کیا ہوتا ہے؟ منظر۔ یہ کیا منظر تھا، یہ کیا مزے تھے جو پیارے آقا علیہ السلام کو ان صداؤں میں عطا کیے جا رہے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو اپنے محبوب علیہ السلام کو پیدا فرمانے والا ہے، اتنی عظمتیں اور شانیں عطا فرمانے والا ہے، اسی کی جناب سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے محمد، اے احمد، اے خیر البریہ، اے مخلوق کی بہترین ہستی، قریب آئیے، قریب آئیے، جس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ ایکسپلین میں نے اپنے اعتبار سے کیا، اب اس کو ترنم میں بھی سننا چاہیے، تو آپ ارشاد فرمائیں کسے سنا جائے؟ جی تو حسان بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور مرشد بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی کون شروع کرے گا؟ انشاءاللہ دونوں ساتھ ہی مل کر پڑھیں گے۔ چلیں مرشد بھائی آپ شروع کریں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے کرم کے ساتھ عرب کے مہمان کے لیے بڑے محمد قریب ہو ہم، قریب آ سرور ممجد، بڑے محمد قریب ہو ہم، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر
ماشاء اللہ. جی تو اب جو ہے امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام واقعہ معراج کے حوالے سے تو وہ کون سنائے گا؟ چلیں شروع کریں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے سب یارا سب حور و ملک، ہے سب یارا سب حور و ملک، اور علماء خود سجاتے ہیں، اور علماء خود سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دیوانو تصور میں دیکھو، دیوانو تصور میں دیکھو، اسرا کے دولہا کا جلوہ، اسرا کے دولہا کا جلوہ. جھرمٹ میں ملائک ہے کرونے، جھرمٹ میں ملائک ہے کرونے، معراج کا دولہا بناتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اقصا میں سواری جب پہنچی، اقصا میں سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر. نبیوں کی امامت اب بڑھ کر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر، سلطان جہاں فرماتے گئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. معراج کی شب تو شاد رکھا، معراج کی شب تو شاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. عطار اسی امید پہ ہم، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہے سب یارا سب حور و ملک، اور غلماں خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
سبحان اللہ، آپ دونوں نے جو ہے مل کر بہت ہی پیارا کلام پڑھا. سبحان اللہ، بہت ہی پیارا انداز تھا آپ دونوں کا. اللہ پاک آپ دونوں کو جو ہے اس کی برکت نصیب فرمائے، آمین. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام معراج کا سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے بہت ہی پیارے سے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے واقعہ معراج. شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے واقعہ معراج. جی ہاں، اور یہ بھی سیگمنٹ جو ہے انشاءاللہ راشد بھائی کنٹینیو کریں گے، جو جہاں پچھلی ایپیسوڈ میں جہاں تک چھوڑا تھا اس کے آگے جو ہے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو پیارے بچوں، آپ سب نے جو ہے واقعہ معراج غور سے سننا ہے، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس کے بعد ہوں گے آپ سے اور آپ نے دینے ہوں گے ان کے درست جوابات. جی راشد بھائی. جی، آپ سے پہلے سوال میں کر لیتا ہوں واقعہ معراج کو کنٹینیو کرنے سے پہلے کہ کہاں ہم نے اس کو روکا تھا؟ پچھلے ایپیسوڈ میں کہاں تک ہوا تھا واقعہ معراج؟ کچھ اس کا اشارہ دیں. انس بھائی نے ماشاءاللہ ہاتھ کھڑ گیا. جی بتائیں ذرا مائک میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی طرف پہنچے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی دانیال بھائی بھی بتا دیں. نور کی سیڑھیوں سے. ماشاءاللہ، بڑے حافظ ان کے ماشاءاللہ، تیز ہیں، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. ہم واقعی کڈز مدنی چینل کے ناظرین یہیں تک پہنچے تھے کہ مسجد اقصیٰ میں جب پیارے آقا علیہ السلام نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی تو اب زمین سے آسمان کی طرف یہ سفر شروع ہوتا ہے. اور یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس پورے سفر میں مختلف قسم کی سواریاں تھیں، وہ پیارے آقا علیہ السلام کے لیے پیش کی گئیں، آپ کی خدمت کے لیے پیش کی گئیں. پہلی سواری کیا تھی؟ براق. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر تھا وہ کس کے ذریعے تھا؟ براق کے ذریعے. اور پھر مسجد اقصیٰ سے جب آسمانی معراج شروع ہوئی تو مسجد اقصیٰ یعنی زمین سے پہلے آسمان تک کا جو سفر تھا اس کے لیے سواری تبدیل ہوئی، اور وہ کیا تھی؟ نور کی سیڑھیاں. نور کی سیڑھیاں. جی تو نور کی سیڑھیوں کے ذریعے ہمارے نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں. جبریل امین جو سارے فرشتوں کے بچوں کیا ہیں؟ سردار ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن ہمارے نبی مختار علیہ السلام کے خدمتگار ہیں. تو اب کیا ہوا؟ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کو لے کر ان نور کی سیڑھیوں کے ذریعے پہلے آسمان تک پہنچے. اب جب پہلے آسمان تک پہنچے تو پہلے آسمان پر ایک دروازہ تھا جس کا نام تھا باب الحفظہ. کیا نام تھا؟ باب الحفظہ. تو اس دروازے پر جو اللہ تعالیٰ کی جناب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جو مقرر فرشتہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. جی اب کیا ہوا؟ جبریل امین نے جب دروازہ کھلوانا چاہا، اس دروازے کو کھلوانا چاہا آگے بڑھنے کے لیے، تو پوچھا گیا کہ کون؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جبریل. کیا جواب دیا؟ جبریل. اب پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، یعنی آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جب بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے تو فرشتے نے سوال کیا کہ کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جی ہاں انہیں بلوایا گیا ہے. تو اب آواز آئی، ندا آئی، صدا آئی کہ مرحبا، خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والے آئے. یعنی بڑے شاندار انداز میں حمزہ بھائی ہمارے نبی علیہ السلام کو ویلکم کہا گیا. کتنے اچھے انداز میں پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے. اب کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، وہ دروازہ کھلتا ہے اور آپ علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں. جب پہلے آسمان پر بچوں ہمارے نبی علیہ السلام پہنچتے ہیں تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی کی موجودگی ہوتی ہے. پیارے آقا علیہ السلام ایک نبی کو ملاحظہ فرماتے ہیں. وہ کون سے نبی تھے؟ وہ سارے انسانوں کے بھی جو والد ہیں، جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے، جو زمین پر تشریف لانے والے پہلے نبی ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر جلوہ گر ہیں. اب جب پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو جبریل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے. انہیں کیا کیجئے؟ سلام. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس سلام کا جواب دیا. اچھا، آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی علیہ السلام کے سلام کا جواب دیا اور آپ علیہ السلام کو ویلکم کہا، خوش آمدید کہا. آپ علیہ السلام کا گویا کہ استقبال فرمایا.
اب بچوں کیا ہوا, حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر موجود ہیں, ہمارے نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں. آپ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈوں پر کچھ افراد ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں جانب کے افراد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, اور جب اپنے بائیں جانب افراد کو دیکھتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں. تو اب حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, یہ آدم علیہ السلام کے جو دائیں جانب افراد ہیں یہ جنتی ہیں, یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ افراد ہیں جو کیا ہیں, جنتی ہیں. تو ان کو آپ دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب جو افراد ہیں یہ معاذ اللہ جہنمی ہیں. تو آدم علیہ السلام جب اپنی اولاد میں سے ان افراد کو دیکھتے ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے, جو جہنمی ہیں, تو آپ اس غم سے روتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جنت میں جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جہنم سے اس کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے, کیونکہ بچوں گناہوں اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کی نافرمانی کے نتیجے میں معاذ اللہ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو پھر انسان کہاں جاتا ہے, جہنم میں. تو اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے, جہنم کا خوف بھی عطا فرمائے. پیارے بچوں, اس دروازے کا ہم نے ذکر خیر سنا کہ آسمان پر ایک دروازہ تھا پہلے آسمان پر, جس کا نام کیا تھا, باب الحفظہ. حمزہ بھائی, علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آسمان پر ایک ایسا دروازہ بھی تھا کہ جو آپ علیہ السلام کے معراج کی رات وہاں تشریف لے جانے سے پہلے آج تک کسی کے لیے کھلا نہیں تھا. وہ خاص دروازہ کس کے لیے تھا, نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے تھا. اس دروازے سے گزرنا یہ صرف ہمارے نبی علیہ السلام ہی کے شایان شان تھا. تو اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام, آج کے ایپیسوڈ میں جو واقعہ معراج کا سفر تھا اور جو حصہ تھا وہ الحمدللہ ہم نے بیان کیا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید آسمانوں کا بھی ذکر ہوگا, دیگر انبیاء سے بھی آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی اور کیا معاملہ ہوا, اور پھر 7 آسمانوں کے بعد پھر یہ سفر معراج کہاں تک ہوا, پیارے آقا علیہ السلام کہاں تک پہنچے, اس کا بھی تفصیل سے بیان ہوگا. لیکن اب ہم آپ سے کریں گے اس واقعے سے متعلق کچھ سوالات جو ہمارے اس پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ ہے. تو جی حمزہ بھائی ابتدا کریں آپ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے سنا واقعہ معراج راشد بھائی سے. تو اب جو ہے وقت آ چکا ہے کہ بچوں کا امتحان لیا جائے, دیکھیں کہ بچوں نے جو ہے غور سے سنا یا پھر نہیں. تو بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال و جواب. شب عروج محمدی ہے, شب عروج محمدی ہے. تو سوال و جواب کی ابتدا کرتے ہیں. پہلا سوال میں کروں گا, آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے, جس کو معلوم ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے گا, ٹھیک ہے. سوال وہی ہوں گے جو آپ نے ابھی تک سنا ہے, اسی سٹوری میں سے ہم سوال کریں گے. پہلا سوال ہے, واقعہ معراج میں پہلے آسمان کے ذکر میں اس کے دروازے کا کیا نام بیان کیا گیا؟ ماشاءاللہ, ہمارے دانیال بھائی نے سب سے پہلے لبیک کہا. جی جواب دے دیں, آپ اپنا نام بتائیں پہلے, کون ہیں آپ؟ محمد دانیال. جی دانیال بھائی جواب دیں. باب الحفظہ. واہ کیا بات ہے, باب الحفظہ. ماشاءاللہ, آپ کا جواب درست ہے. جی حمزہ بھائی دوسرا سوال آپ کریں گے. اگلا سوال ہے, بتائیے پہلے آسمان کے دروازے پر موجود فرشتے کا نام کیا ہے؟ بائک. جی سب کو ہی معلوم ہے, چلے انس بھائی آپ بتا دیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا سوال. جی یہ اسماعیل علیہ السلام جو ہیں یہ فرشتے ہیں, اور اسماعیل علیہ السلام ہی اسی نام کے ایک نبی بھی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ کہ جو زمین پر تشریف لائے, نبی بن کر آئے, پیارے آقا علیہ السلام کے جد امجد کہلائے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے تھے. اور جو پہلے آسمان کے دروازے پر موجود فرشتے ہیں ان کا نام بھی کیا ہے؟ علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام. جی نبیوں کے لیے بھی علیہ السلام لگتا ہے اور فرشتوں کے لیے بھی کیا لگتا ہے؟ علیہ السلام, کہ ان پر سلامتی ہو. جی تو میرا تیسرا سوال ہے آپ سے کہ پہلے آسمان پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس نبی علیہ السلام سے ہوئی؟ جی آپ اپنا نام بتائیں گے اور جواب دیں گے. عبد الحبیب. عبد الحبیب, ماشاءاللہ. جواب دیں گے. حضرت آدم علیہ السلام. جی حمزہ بھائی جواب کیسا ہے ان کا؟ جی جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تو اب جو ہے
اگلا سوال کروں گا میں. ایک سوال ہے پیارے بچوں, آپ نے بتانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی کس جانب دیکھ کر جو ہے خوش ہوتے تھے؟ جی عزیر شاہ صاحب آپ بتا دیں. سیدھے ہاتھ کی طرف. جی ہاں, سیدھے ہاتھ کی جانب, رائٹ سائڈ کی جانب دیکھ کر جو ہے خوش ہوتے تھے, اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی تو پانچواں سوال ہے کہ رائٹ سائڈ والے کون لوگ تھے اور لیفٹ سائڈ والے کون لوگ تھے؟ رائٹ سائڈ والے جنتی, لیفٹ سائڈ والے جہنمی. ماشاءاللہ, آپ کا جواب درست ہے. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر موجود بچوں نے سوالات کے جوابات دیے, تو اب جو ہے بچوں کی باری ہے کہ وہ سوال کرے اور راشد بھائی جو ہیں سوالات کے جوابات دے. جی تو پہلا سوال کون کرے گا؟ جی عزیر شاہ صاحب آپ کریں گے, کریں. راشد بھائی, رجب کے مہینے میں کنڈے کیے جاتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتائیں. جی آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں. حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے, یعنی ان کی بارگاہ میں ثواب پہنچانے کے لیے مسلمان عاشقان رسول ایک نیاز کا اہتمام کرتے ہیں, جس میں کھیر پوریاں ہوتی ہیں اور کھیر پوریاں بنا کر مسلمانوں کو کھلائی جاتی ہیں. اور پیارے بچوں, ہمارا جو دین اسلام ہے اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس دین میں مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے اور اس پر ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے. تو مسلمانوں کو کھانا کھلانا یہ ثواب کا کام ہے. تو پھر عاشقان رسول کیا کرتے ہیں؟ بالخصوص رجب کے مہینے میں کھیر پوری کا اہتمام کرتے ہیں. عاشقان رسول کو اکٹھا کیا جاتا ہے, غریبوں میں بھی اس کو تقسیم کیا جاتا ہے, اور اس کھانے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ کس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں. اور اسی نیاز کو کیا کہا جاتا ہے؟ کنڈے کی نیاز. تو یہ بالکل درست ہے اور بہت اچھا عمل ہے. اور بچوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ رجب کے مہینے ہی میں یہ کام کیا جائے, کہ رجب کا مہینہ جب تک نہیں آئے گا یہ نیاز کر نہیں سکتے. سال کے کسی بھی مہینے میں اور مہینے کے کسی بھی دن میں یہ نیاز پکائی جا سکتی ہے, بنائی جا سکتی ہے. جب بھی بنا کر ایصال ثواب کریں گے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو, تو وہ کنڈے ہی کی نیاز کہلائے گی. لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ رجب شریف کی 15 تاریخ کو اس نیاز کا اہتمام کیا جائے, کیونکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عرس ہے وہ کیا ہے؟ 15 رجب المرجب. 15 رجب المرجب کا دن جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے بچوں؟ عرس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بزرگان دین کی نیاز کا اہتمام کرنے, ان کی بارگاہوں میں ثواب پہنچانے, اور رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آمین. جی اگلا سوال کون کرے گا؟ راشد بھائی, رجب کے مہینے میں لوگ روزے رکھتے ہیں, بہت سی عبادتیں کرتے ہیں. جی تو اس مہینے میں کسی کی ہیلپ کرنے کی بھی کوئی برکتیں ہیں؟ جی ماشاءاللہ, بڑا پیارا ان کا سوال ہے کہ رجب کے مہینے میں لوگ روزے رکھتے ہیں, رکھنے بھی چاہیے, اچھے اچھے کام کرتے ہیں. تو کسی مسلمان کی مدد کرنا, اور وہ بھی رجب کے مہینے میں, اس کی کوئی خاص فضیلت یا برکت ہے؟ تو بالکل ایسا ہے. ویسے بچوں, ہمارا یہ کام ہونا چاہیے, انداز ہونا چاہیے کہ رجب شریف کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی امتی کو جب مدد کی حاجت ہو اور ہم اس کی مدد کر سکتے ہوں تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. مسلمانوں کی ہیلپ کرنا, مدد کرنا, خواہ ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں, خواہ وہ ہمارا رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ بھی ہو, تو اس کی مدد کرنا کیا ہے؟ اچھا کام ہے, کارِ ثواب ہے. لیکن رجب شریف کے مہینے میں جس طرح دیگر نیکیوں کی فضیلتیں بیان کی گئیں, روزے کی فضیلت بیان کی گئی, تو اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ رجب شریف کے مہینے میں کسی کی مدد کرنے کی کیا برکات ہیں. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں. چنانچہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو رجب کے مہینے میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے, رجب کے مہینے میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے, تو اللہ پاک اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا, یعنی جہاں تک ہماری نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک وہ محل ہوگا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک میں بیان کی گئی فضیلت کو بھی پانے کی توفیق عطا فرمائے. جی اگلا سوال. راشد بھائی کہتے ہیں رجب کے مہینے میں حضرت علی پیدا ہوئے تھے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی ماشاءاللہ, بڑا پیارا سوال کیا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ رجب شریف کے مہینے میں حضرت مولا علی مشکل کشا پیدا ہوئے تھے. تو بالکل ایسا ہے. اچھا, ان کا میں کچھ تعارف بھی بیان کر دیتا ہوں, کتنی عظیم ہستی ہے یہ. بچوں, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی بھی ہیں, اہل بیت کی ایک عظیم فرد بھی ہیں, 5 تن پاک میں بھی ایک شخصیت ہے, 4 یار میں بھی ایک شخصیت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہیں. کیا ہیں؟
कजन है। जी, चचा के बेटे हैं। और आप रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो नाम है हैदर भी है और अली भी है, हैदर भी है और अली भी है। प्यारे बच्चों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दो नाम बयान किए जाते हैं। आपकी वालिदा ने आपका नाम हैदर रखा था। क्या रखा था? हैदर। और हैदर का मतलब क्या होता है? शेर। और आपको कहा जाता है हैदर कर्रार। हैदर का मतलब शेर, कर्रार का मतलब पलट पलट के हमला करने वाला। तो आप इतने बहादुर थे कि आपको कहा जाता है हैदर कर्रार, दुश्मन पर पलट पलट के हमला करने वाला शेर। सुभान अल्लाह। जी, आपको असदुल्ला भी कहा जाता है, अल्लाह के शेर। तो हैदर वो नाम है जो हजरत अली की वालिदा ने आपका नाम रखा। तो हैदर वो नाम है जो आपकी वालिदा ने आपका रखा। और आपके वालिद ने नाम रखा, वो क्या था? अली। वो क्या था? अली। जी, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत किस्मती चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों रजब शरीफ के महीने में हुई। चुनाचे जिक्र किया गया कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आमुल फील के 30 साल बाद 13 रजब जुम्मतुल मुबारक के दिन मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का एक शेर भी पढ़ देता हूँ मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में। बहरे तस्लीमे अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम मेराज का सफ़र का वक्त जो है अपने इख्तिताम तक पहुँचा। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक के प्रोग्राम अपनी पाक बारका में कबूल फरमाए। जी, तो इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अच्छे अच्छे सेगमेंट्स लेकर दोबारा हाजिर होंगे और राशिद अली भाई मौजूद होंगे जो कि जो है हमें मेराज का वाक़या सुनाएंगे। इंशाअल्लाह कंटिन्यू होगा, तो आपने जो है अगली एपिसोड भी देखनी है, देखना नहीं भूलना। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब जो है आप हमें इजाज़त दीजिए। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। आप सबका भी शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सुबहान अल्लाह। शबे उरूजे मुहम्मदी है, शबे उरूजे मुहम्मदी है, शबे उरूज